بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 22 یہاں سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے برگزیدہ بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ اس آیہ کریمہ کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کے اندر جو لوگ قرآن مجید فرقان حمید کے کلام اللہ ہونے پر شک کرتے تھے ان کو چیلنج بیان فرمایا، اور ان کے شک کی وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کو شعراء کے کلام کی طرح سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے اس کو یک بارگی کے ساتھ کیوں نہیں نازل کیا گیا، کیونکہ رب تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق جتنا چاہتا تھا اتنا قرآن پاک وہ نازل فرما دیتا تھا۔ تو جب یک بارگی کے ساتھ قرآن پاک کو نازل نہیں کیا گیا تو منکرین قرآن نے اس کو شعراء کے کلام پر قیاس کر کے اس بات کا اظہار کیا کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ان کو چیلنج بیان فرمایا کہ اگر تمہیں اس کلام کے منزل من اللہ ہونے پر شک ہے، اللہ کا کلام ہونے پر شک ہے، تو تم بھی اس کی مثل کوئی صورت لے آؤ۔ اور یہاں پر فرمایا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل کوئی صورت لے آؤ، یعنی جو فصاحت و بلاغت اور نظم کلام کے اندر اس کے مشابہ ہو، کیونکہ تم فصحائے عرب ہو تو تم بھی اس طرح کی کوئی صورت لے آؤ۔ ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پوجتے ہو، جو اپنی حمایتی سمجھتے ہو، ان کو بھی بلا لو، ان کی مدد حاصل کر لو۔ اگر تم اپنے دعویٰ کے اندر سچے ہو تو ان کو بھی ساتھ لے کر، ان کی مدد لے کر تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ یہ چیلنج رب تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر بیان فرمایا، کیونکہ وہ قرآن پاک کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تھے، تو رب تعالیٰ نے چیلنج ارشاد فرمایا تم بھی اس جیسی ایک صورت لے آؤ اگر تم اپنے دعویٰ کے اندر سچے ہو۔ تو اس سے اگلی آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے اس چیلنج کے بعد ان کی جو حالت ہے اس کو بیان فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ یوں ہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب اس آیہ کریمہ کے اندر پیچھے جو رب تعالیٰ نے چیلنج بیان فرمایا تھا، اب اس آیہ کریمہ کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کی کیفیت کو، ان کی حالت کو واضح کر دیا۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، کہ تم ماضی میں بھی اس کی مثل نہیں لا سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور مستقبل کے اندر بھی تم اس کی مثل نہیں لا سکو گے۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن کا معجزہ ہے، تو فرمایا پھر اس پر ایمان لے آؤ، اس پر ایمان لا کے شرک سے پاک ہو جاؤ، رب تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لو اور اس بات کو تسلیم کر لو یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ جب تم یہ تسلیم کر لو گے اور سچے دل سے ایمان لے آؤ گے تو رب تعالیٰ تمہیں ثوابات عطا فرمائے گا اور اس آگ سے بچا لے گا جس کا ایندھن رب تعالیٰ نے انسان اور پتھر کو بنایا ہے اور جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ جب تم قرآن کی حقانیت کو تسلیم کر لو گے اور
تسلیم کرنے کے بعد اس پر ایمان لے آؤ گے اور اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام تصور کر لو اور اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام مان لو گے اور سچے دل سے رب تعالیٰ کی توحید کا اقرار، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی رسالت کا اقرار کر لو گے اور رب تعالیٰ تمہیں اس جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ تو لہٰذا رب تعالیٰ نے ان کی کیفیت کو بیان فرمایا کہ نہ تو یہ پہلے لا سکے ہیں اور نہ یہ لا سکیں گے، تو ان کو چاہیے کہ اس آگ سے ڈریں، اس آگ سے اپنے آپ کو بچائیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس کو ہم نے کافروں کے لیے تیار فرمایا ہے۔ اور اس سے اگلی آیہ کریمہ وہ آپ احباب کے سامنے رکھتے ہیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اور خوشخبری دیجیے انہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کہ یقیناً ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں۔ جب کھلایا جائے گا انہیں ان باغوں سے کوئی پھل تو صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے کھلایا گیا تھا، اور دیا گیا انہیں پھل صورت میں ملتا جلتا، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو اہل ایمان ہیں، ان کے لیے عظیم خوشخبری کا اظہار فرمایا ہے۔ اور رب تعالیٰ کی یہ عادت مطہرہ ہے کہ ترغیب اور ترہیب کو اکٹھا ذکر فرماتا ہے۔ کہیں پہلے ترغیب ہوتی ہے بعد میں ترہیب ہوتی ہے، اور کہیں پہلے ترغیب ہوتی ہے بعد میں ترغیب کا ذکر فرماتا ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کی عادت مطہرہ ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے اہل ایمان جو اچھے اعمال کرتے ہیں ان کو عظیم خوشخبری عطا فرمائی کہ ان کے لیے رب تعالیٰ نے باغات جنت تیار فرمائی ہے، اور اس کی کیفیت کیسی ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور پھر اس جنت کے اندر ان کو رب تعالیٰ رزق بھی عطا فرمائے گا۔ تو جب وہ رب تعالیٰ کے اس رزق سے لطف اندوز ہوں گے تو کہیں گے یہ تو اسی طرح کا رزق ہے جو ہمیں دنیا میں دیا گیا۔ جنت کے پھلوں کو رب تعالیٰ نے دنیا کے پھلوں کے ساتھ مشابہت دی ہے، اس لیے کہ غیر مانوس نہ ہو اور طبیعت اس سے متنفر نہ ہو، لیکن جب ذائقہ چکھیں گے تو فضیلت ظاہر ہوگی۔ اس جیسا ذائقہ رب تعالیٰ نے دنیا کے اندر کسی پھل کے اندر عطا نہیں فرمایا۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے جنت کے جو پھل ہیں، میوہ جات ہیں، ان کو دنیا کے میوہ جات کی مشابہت عطا فرمائی ہے صورت کے اندر، لیکن جب وہ کھائیں گے تو اس سے جنت کی فضیلت ظاہر ہوگی۔ یہ اس لیے تاکہ طبیعت متنفر نہ ہو، ایسا محسوس نہ کریں کہ کیا اجنبی چیز ہمیں مل رہی ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے اس جنت کے اندر اہل ایمان جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ بیویوں کا اہتمام فرمایا ہے، اور پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشگی ہوگی، فنا نہیں ہوگی۔ یہ رب تعالیٰ کا وہ خاص کرم ہے جو رب تعالیٰ اہل ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کو اعزاز اور انعام کی